بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب زینب عالیہ وہ کردار ہے، وہ قربانی ہے، وہ شخصیت ہے کہ اگر زینب نہ ہوتی تو 10 محرم کو سن 61 ہجری پورا دین اسلام تمام ہو گیا تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ محسنہ اسلام ہے کہ جس کے سبب سے توحید، نبوت، امامت و ولایت کی بقا ہے۔ شہزادی نے جو کبھی گھر سے باہر نہ آئی تھی، مگر جب اسلام پر وقت پڑا تو بی بی نے اپنا کچھ نہ بچایا اور حد ہے کہ بے ردا بازاروں میں خطبے دیے۔ جس وقت سیدانیوں کا قافلہ، رسول کی بہو بیٹیوں کا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا، اس وقت تمام دنیا کے سفیر دربار یزید میں موجود تھے۔ جناب زینب عالیہ بھی ان قیدیوں میں موجود تھیں۔ تاریخ کہتی ہے ہاتھ پابند رسن تھے، چہرے بالوں سے ڈھکے ہوئے تھے اور بال خاک کربلا سے۔ جس وقت سفیر روم نے ان قیدیوں کا قافلہ دیکھا ہے تو ایک مرتبہ بے تابانہ یزید سے کہا ہے، یزید یہ قیدی کون ہیں؟ یزید نے بے اتنائی سے منہ پھیرا، جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ پھر سفیر روم نے کہا، میں پوچھتا ہوں یہ قیدی کون ہیں؟ کہا کہ ایک باغی ہے اور یہ اس کے قیدی ہیں۔ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ قیدی تو قیدی ہیں۔ سفیر روم نے کہا، نہیں، یہ قیدی اور ہیں اور وہ قیدی اور ہیں جو صبح سے تیرے دربار میں آ رہے ہیں۔ کہا کیا فرق ہے؟ کہا اگرچہ ان کے لباس بوسیدہ ہیں، ہاتھ پابند رسن ہیں، لیکن نور کے ہالے ہیں جو ان کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ بتا یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ ایک باغی تھا اور یہ اس کے اہل حرم ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو جلال آ گیا۔ شہزادی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے بیٹے سجاد کی جانب دیکھا اور کہا کہ سجاد، اگر اجازت دے بحیثیت امام تو میں تعارف کرا دوں کہ ہم کون ہیں۔ جناب سید سجاد نے جناب زینب عالیہ کی طرف دیکھا اور دربار یزید کی جانب دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی پھوپھی اماں سے سوال کیا، پھوپھی اماں کیا آپ خطبہ دے لیں گی؟ بی بی نے فرمایا، ہاں ہاں، جرت میرے ددھیال کے آنگن سے چلی ہے، عصمت میرے ننھیال کے گلشن میں پلی ہے، جو فاطمہ ماں ہے تو میرا باپ پلی ہے، سجاد فصاحت مجھے ورثے میں ملی ہے، میں غیرت کرار کی عکاس لگوں گی، بولوں گی تو عباس کو عباس لگوں گی۔ جناب سید سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں آپ بات کرنا کیوں چاہتی ہیں؟ بی بی نے فرمایا، چاہتی میں یہ ہوں کہ خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں، قرآن ہے شبیر تو تفسیر کروں میں، اور جب ہے کہ اب مدحت شبیر کروں میں، تاریخ کے سینے پہ یہ تحریر کروں میں۔ میدان سے ڈر جاتی ہے فرار کی بیٹی اور دربار میں ڈٹ جاتی ہے کرار کی بیٹی۔ پھر اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یزید جو تخت پر متمکن تھا اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، حق سے بھی گیا حق کو چھپانے کے لیے تو، راہ بھول گیا راہ سے ہٹانے کے لیے تو، در در پہ جھکا اس کو جھکانے کے لیے تو، خود مٹنے لگا اس کو مٹانے کے لیے تو، لیتا ہے خراج اس کا ہنر آج بھی تجھ سے، خود دیکھ لے اونچا ہے یہ ساراج بھی تجھ سے۔ جس وقت جناب امام حسین کے سر بریدہ پر بہن کی نظر پڑی، ایک مرتبہ بے تابانہ کہا، نیزے پر امام حسین سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ جناب زینب نے کہا، سن، عصمت کے ترازو میں گوہر تول رہا ہے، مرسل کی سماعت میں وہ رس گھول رہا ہے، وہ آج بھی باطل کی قلی کھول رہا ہے، شبیر تو نیزے پہ بھی حق بول رہا ہے، تو تخت نشیں ہے تو ذرا ٹوک دے اس کو، ہمت ہے اگر تجھ میں تو جا روک دے اس کو۔ پھر اس کے بعد شہزادی نے اپنے بھائی کا تعارف کرایا اور فرمایا، لمحات میں یہ معجزہ کر جاتا ہے شبیر، مرتا نہیں ذہنوں میں اتر جاتا ہے شبیر، اور پھیلے تو 72 میں بکھر جاتا ہے شبیر، سمٹے تو اکائی میں سمٹ جاتا ہے شبیر، اور وہ جیت گیا نا، وہ جیت گیا نا، تو بتا ہار گیا نا، تو مارنا چاہتا تھا تجھے مار گیا نا۔ پھر شہزادی نے جناب امام حسین علیہ السلام کی تعریف بیان کی، کہا کہ میرا بھائی کوئی عام بھائی نہیں ہے، عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تقریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر، تو رجز سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر، اور تو جسموں کا حاکم ہے، تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے، تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے۔
اور اس کے بعد شہزادی نے ایک مرتبہ دربار پر نگاہ کی اور ایسا فیصلہ کیا شہزادی نے تاریخ ساز کہ جس کا جواب تاریخ لا نہ سکی. بی بی نے فرمایا اے یزید، تخت تیرا، حکومت تیری، تاج تیرا، مورخ تیرے، لکھاری تیرے، محرر تیرے، خزانے تیرے، مگر فیصلہ میرا. جناب زینب بنت علی کے لفظ سن کر، یہ پکار سن کر ایک مرتبہ یزید تخت پر بیٹھنے کے باوجود لرز گیا اور لرز کے پوچھا کیا فیصلہ؟ بی بی نے فرمایا میں علی کی بیٹی فیصلہ کر کے جاتی ہوں بندھے ہاتھوں سے، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، دے گی تیری ذلت کی سب اقوام گواہی، اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی، اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی، کر دوں گی قلم مفتی کاذب کے قلم کو، گھر گھر میں لگا دوں گی میں غازی کے علم کو. حقیقت یہی ہے کہ زینب حسینیت کی بقا کا نام ہے. زینب نہ ہوتی تو حسین بھی نہ ہوتا، زینب نہ ہوتی تو دین اسلام کی کسی کو خبر نہیں ہوتی. زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے، زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے. زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے، اور بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے، زینب صرف اور صرف زینب ہی کی شان ہے کہ زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے.